کہ دین جب سیکھ رہے ہیں تو دین سیکھنے کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بھئی میں اس لیے دین سیکھ رہا ہوں کہ مجھے دنیاوی فوائد مل جائیں گے، مجھے نذرانہ مل جائے گا، مجھے اگر نذرانہ نہیں ملا تو میں تو نہیں جاؤں گا محفل میں، یا میں کہیں جاؤں گا تقریر کرنے نذرانہ نہیں ملا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ نہیں، دین آپ سیکھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو دین سیکھیں، ساتھ آپ مالی حوالے سے اسٹرانگ بھی ہو اور دین کا کام اخلاص کے ساتھ کریں۔ مالی حوالے سے بھی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، آپ بزنس کریں، جو کر سکتے ہیں کریں، لیکن دین کے لیے کچھ وقت آپ روزانہ ایسا نکالیں کہ جس میں آپ کے ذہن میں ہو کہ بھئی میں نے دین کا کام کرنا ہے اور میں نے فی سبیل اللہ پڑھانا ہے۔ اگر آپ پڑھا سکتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور آپ فی سبیل اللہ پڑھا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ مال لے رہے ہیں تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً جائز ہے، لیکن اولین کوشش یہ ہو کہ طبیعت کے اندر جتنی یہ سوچ آئے گی جو ہمارے اکابر کا انداز رہا کہ دنیا سے بے رغبتی، وہ حدیث پاک ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِزْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، حدیث پاک کا مفہوم لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے تم اس سے بے رغبت ہو جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اگر ہم اپنے اکابر کو دیکھیں، لوگ ان کے قدموں میں لاکھوں روپے لا کے رکھ دیتے تھے، وجہ کیا تھی؟ وہ مال سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے، اس کو دے دو، اپنے مریدین کو اٹھا کے دے دیا کرتے تھے بھائی مجھے نہیں چاہیے۔ تو ہمارے اندر یہ استغنا ہونا چاہیے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہوں اور ہماری یہ سوچنا ہو کہ بھائی ہم دین کا کام کسی بدلے کے عوض کریں گے۔ آپ اسی طرح اگر بالفرض کہیں محفل میں بلایا جا رہا ہے تو بعض اوقات ہمارے یہاں سوچ ہوتا ہے بڑی محفل ہوگی تو میں خطاب کروں گا اور پھر تقریر بھی وہ 1-1.5 گھنٹے کی ہوگی، اور اگر محفل چھوٹی ہوئی بس مختصر کر کے آ گئے۔ حالانکہ آپ گئے تھے سکھانے، ایک بندہ بھی، وہ حدیث پاک میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، حضور نے صحابی رسول سے فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر آپ کے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں، گویا کہ آپ کو بہت زیادہ جو ثواب مل رہا ہے۔ تو جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ علم ایک تو پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کو یاد کرنا ہے، پھر اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا ہے، عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یعنی آپ میں سے ہر ایک شخص، بس گفتگو مکمل کر رہا ہوں، آپ میں سے ہر ایک شخص یہ کوشش کرے کہ میں اکیلے آ رہا ہوں نا، نیکسٹ ٹائم میں ایک اور طالب علم لے کے آؤں گا، کم از کم ہو سکے تو 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، 7 ہو گئے، جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ جب یہ کوشش کریں گے اور آپ دوسروں کو دین کی طرف لائیں گے تو اس سے دین کا کام بڑھے گا۔ تو دین کے کام کو بڑھانے والے بنے، افرادی قوت آپ کے اندر جتنی ہوگی دین کا کام اتنے اچھے انداز میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ آپ استقامت کے ساتھ پڑھیں گے، استاذ کا ادب و احترام کریں گے اور اخلاص کے ساتھ دین کا کام کریں گے۔ دنیا کی فکر نہ ہو کہ بھئی مجھے مال ملے گا تو میں دین کا کام کروں گا، ورنہ نہیں، بلکہ ایک شخص کو بھی اگر آپ پڑھا سکتے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ایک شخص مل جائے، مثلا آپ کہیں میں جو یہاں پڑھ رہا ہوں نا، رات میں نے ایک طالب علم جو دوسرے درجے میں ہو اس کو لے کے بیٹھ جائیں، یا پھر کسی عام شخص کو، اس کو آپ روزانہ کچھ نہ کچھ سکھاتے رہیں، تو آپ کے پاس افراد ہوں گے، اور جب آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو آپ ابھی سے پلاننگ رکھیں کہ میں نے اپنا ادارہ بنانا ہے انشاءاللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ابھی سے کوشش کرتے رہیں گے، جیسے ہی درس نظامی مکمل کریں گے آپ بھی اپنا ادارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو استقامت کے ساتھ دین کو پڑھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی برکات ضرور نصیب ہوں گی۔ اور آخری بات کہ علم کیسے آتا ہے، کہ علم میں احتیاط ضروری ہے۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی بعض لوگ کیا کہتے ہیں، آدھے عالم تو ہم جمعے میں جا کے ہو گئے، کیا ضرورت ہے ہمیں جمعے جانے کی، ہم تو ویسے ہی عالم کورس کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو عالم کورس کر کے آپ کی علمی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور آپ درس نظامی کر کے دین کا ایک اچھا کام کر سکتے ہیں۔
تو آپ درس نظامی کر رہے ہیں، آپ اس کو اچھے انداز میں کریں. اور علم، حضرت امام ابو حیان اندلسی علیہ رحمہ کے وہ اشعار، آپ کہتے ہیں یظن الغمر ان الکتب تہدی اخا فہم لادراک العلوم وما يدري الجهول بان فيها غوامض حيرت عقل الفہیم اذا رمت العلوم بغیر شیخ ضللت عن الصراط المستقیم. تو کیا کہا؟ جاہل یہ گمان کرتا ہے کہ کتابوں سے ہدایت ملتی ہے. کہا غوامض، کتابوں میں تو پیچیدگیاں ہیں، بعض اوقات صرف و نحو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بعض اوقات فقہ کی عبارت بالکل آسان ہے وہ نہیں سمجھ آتی، نحو کی عبارت ہدایت النحو ہے بالکل آسان نہیں سمجھ آ رہی. کیوں؟ غوامض حیرت عقل الفہیم، اس میں پیچیدگیاں ہیں جو عقل والوں کو بھی حیران کر دیتی ہیں. اور کہا اذا رمت العلوم بغیر شیخ، اگر علم کو بغیر ٹیچر کے لوگے، آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، وہ قرآن اٹھایا بھائی وہ خود ہی جو ہے مفسر بن گئے، خود ہی محدث بن گئے، خود ہی تشریح کرنے والے بن گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اگر حدیث کی شرح بیان کر رہے ہیں تو اپنی طرف سے نہ کریں، بلکہ جو محدثین نے بیان کیا وہ کریں. تو کہا علم کو اگر بغیر ٹیچر کے لیں گے، اگر علم اگر بغیر ٹیچر کے آتا تو یونیورسٹیز کا قیام ہوتا یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا نا بھائی. علم اگر بغیر ٹیچر کے آتا تو سارے یوٹیوب سے علم سیکھ لیتے. لیکن کہا علم کو اگر بغیر ٹیچر کے لوگے تو ضللت عن الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے. بعض طلباء کیا کرتے ہیں، وہ یوٹیوب پہ ساری کتابیں تو ہیں ہی، وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو سن کے ہی پڑھ لیں گے، کیا ضرورت ہے جانے کی. تو کہا وَتَلْتَبِسُ الْأُمُورُ عَلَيْكَ حَتَّى، معاملات تم پر مشتبہ ہو جائیں گے اور پھر ہوگا کیا، حَتَّى تَصِيرَ أَضَلَّ مِن تُومَ الْحَكِيمِ. تم حکیم کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ سنا ہے کسی نے؟ نیم حکیم کا نام سنا ہے؟ نیم حکیم یہ نام نہیں ہے، نیم حکیم ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ نیم حکیم کیا ہے، خطرہ جاں، اور نیم ملا خطرہ ایماں. تو ملا سے مراد وہ ہے جو بدعقیدہ ہے. تو نیم حکیم خطرہ جاں. تو تما حکیم تھا، اس کے والد کا انتقال ہوا، اب وہ والد صاحب حکیم تھے، تو یہ اپنے منصب حکمت پر فائز ہو گیا، پڑھا تھا ہی نہیں ابا جی سے. والد صاحب کے انتقال کے بعد جب لوگ آتے گئے، اس نے کہا چلو بھائی ابا جی کی کتاب پڑھی ہوئی، کتاب کھولی، چلو بھائی نسخہ دے دیا. ایک مریض آیا تو اس نے اس کو نسخہ دیا، کہا کہ بھائی کالا سانپ لے کے آؤ. کالا سانپ اس نے اس کی پیسٹ وغیرہ بنا کے اس کو معجون بنا کے دے دیا اس کو. کہا کہ بھائی جب اس نے وہ دوائی دی تو اگلے دن مریض دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گیا. اب لوگ آ گئے، پکڑ لیا، بھائی تم نے ہمارے مریض کو مار دیا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یہ تو کتاب میں لکھا ہے. تو صرف کتاب پہ اعتماد کر لینا کافی نہیں، بلکہ آپ کو استاذ کی رہنمائی ہر مقام پہ پڑے گی. تو پھر ہوا کیا، اس نے جب کتاب کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ کلونجی میں ہر بیماری کا علاج شفا ہے اس میں. اچھا وہ لفظ تھا الحبۃ السوداء. حبۃ السوداء کہتے ہیں کلونجی کو. اچھا اس نے اس کو پڑھا الحیۃ السوداء. حیہ کہتے ہیں سانپ کو، تو بلیک سانپ اس نے منگوایا. تو آپ دیکھیں ایک نقطے کی وجہ سے اس نے کیا کیا، جان لے لی. ایک نقطہ. تو بعض اوقات کتاب میں پرنٹنگ مسٹیک ہے، لکھا ہوا ہے یجوز جبکہ حقیقت میں لا یجوز. کتاب میں آپ نے کوئی کتاب اٹھائی، لکھا ہوا یکفر، لیکن وہ عبارت ٹائپنگ مسٹیک ہوئی اور کتاب چھپ گئی، اصل میں ہے وہ لا یکفر. اب وہ طالب علم کو کیا پتا، علمی سطح سے ہی پتہ لگتا ہے نا. تو استاذ کی رہنمائی ہمیشہ ضرور رہنی چاہیے. آپ دیکھیں مرزا جہلمی کو دیکھیں، وہ یہی کہتا ہے میں مسلم کتابی، میں کتابی ہوں. اس کا حال دیکھ لیں آج کیا ہوا ہے. تو جو کتابوں پر اعتماد کرتا ہے تو پھر اس کا حال پھر تما حکیم اور مرزا جہلمی کی طرح ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اساتذہ کی رہنمائی لیتے رہیں اور اخلاص کے ساتھ پڑھتے رہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق. آپ دعا حضرت میں نہیں کھانسی ہو رہی ہے، نہیں ہے حضرت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اے رب کریم یا ارحم الراحمین، یہاں جتنے اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے قبلہ مفتی عدنان صاحب، اے اللہ ان کی تمام اساتذہ کی خدمات کو قبول فرما. اے اللہ
یہ جتنے بچے دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں اے اللہ انہیں مخلص دین کا سچا خادم بنا آمین اے اللہ اے رب کریم انہیں دین پر استقامت نصیب فرما جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما آمین ہمارے قبلہ سید نجم شاہ صاحب اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما اے اللہ اے رب کریم ان پر اور ان کے گھر والوں پر اپنا خاص رحم و کرم و فضل فرما آمین اے رب کریم اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما آمین یا رب العالمین یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یہ اسٹوڈیو جو بنایا ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں اے اللہ مزید اس اسٹوڈیو کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما آمین اسی طرح پوری دنیا میں دین و سنیت کا پیغام پھیلتے رہنے کی توفیق عطا فرما آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ہمارے قبلہ مفتی صاحب بیمار ہیں اے اللہ کھانسی ہو رہی ہے انہیں مکمل شفا عطا فرما ہم آمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما آمین جتنے طلباء آئے ہیں اللہ ان کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرما آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ